شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ پھر شوہر کے ہوتے ہوئے ساس نے مجھے بیوگی کی چادر اڑا دی، شوہر کو میرے قریب نہ آنے دیتی۔ مجبور ہو کر میں نے ایک چور راستہ اختیار کیا۔ میں روزانہ رات کو سب گھر والوں کو نیند کی دوا دے کر سلا دیتی اور خود سج دھج کر گھر سے باہر چلی جاتی۔ ایک رات ایک گاڑی آئی اور مجھے اٹھا کر لے گئی۔ ڈرائیور نے نقاب کیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا نقاب اترا تو میری روح فنا ہوئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا آئمہ کا تعلق ایک پڑھے لکھے مہذب گھرانے سے تھا۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ شکل و صورت میں زیادہ حسین نہیں تھی، بس قبول صورت تھی۔ مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے تو بہت برے بھی نہیں تھے، سو رشتے بھی کچھ خاص نہیں آتے، اور جو آتے وہ ابو کو پسند نہیں آتے تھے۔ ہوتے ہوتے تینوں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ بھابیاں الگ الگ مزاج کی تھی، پر امی ابو کے روب میں رہتی تھی۔ آئمہ کو پڑھنے کا شوق تھا اور ابو کو پڑھانے کا، اس لیے پڑھتے پڑھتے ڈبل ایم اے بھی کر لیا، پر کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا۔ ابو کے گزرنے کے بعد چند ماہ تو حالات کنٹرول میں رہے، پھر آہستہ آہستہ معاملات امی کے ہاتھ سے نکل کر بھابیوں کے ہاتھ میں جانے لگے۔ اس سے پہلے کہ سب کچھ امی کے بس سے باہر ہو جاتا، آخری آنے والا عمر میں 12 سال بڑے ہونے کے باوجود ارتضیٰ احمد کا رشتہ قبول کر لیا گیا۔ ارتضیٰ 6 بہنوں اور ایک بھائی کے سب سے بڑے بھائی تھے۔ چھوٹا مرتضیٰ ان سے عمر میں 16 سال چھوٹا تھا۔ اس کی پیدائش کی چند ماہ بعد ہی ارتضیٰ کے ابا گزر گئے تھے۔ اماں نے کڑی محنت سے 8 بچوں کو پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا۔ ارتضیٰ کی جاب لگی تو اماں نے پہلے دن ہی ان کے کان سے نکال دیا کہ جب تک 6 کی 6 بہنیں پار نہیں لگیں گی بہو گھر نہیں آئے گی۔ 6 بہنوں کو پار لگاتے لگاتے ارتضیٰ عمر کا 35واں سال بھی پار کر گئے تھے۔ لطیف جذبات کی جگہ چڑچڑے پن اور بیزاریت نے دل میں گھر کر لیا۔ اماں نے انہیں دنیا سے سین سنبھال کر رکھا تھا، کیونکہ وہ اماں کے بڑھاپے کا سہارا اور 7 بھائی بہنوں کے واحد کفیل تھے، اس لیے اماں نے انہیں زمانے کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ گھر سے آفس اور آفس سے گھر ہی ان کی کل کائنات بن کر رہ گئے تھے۔ زیادہ دوستوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اماں کی مشکلوں اور تکلیفوں کا زمانہ انہوں نے دیکھا تھا، سو خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی اپنی ذات سے اماں کو دکھی نہیں کریں گے۔ اماں کا ہر حکم ان کے لیے حرف آخر تھا، وہ ان کی زندگی کے ہر معاملے میں تھی۔ شادی کی پہلی رات بھی انہوں نے ارتضیٰ کو سمجھا دیا تھا کہ مرد کی زندگی میں یہ رات فیصلہ کر دیتی ہے کہ آج کے بعد وہ پیر و مرشد ہوگا یا زن مرید۔ یہ بات ارتضیٰ کی مردانہ انا پر کاری ضرب کی طرح لگی تھی، اور انہوں نے پہلی رات ہی یہ منوا لیا کہ حکمرانی صرف انہی کی چلے گی۔ آئمہ چپ چاپ ان کے آگے سرنگو ہو گئی تھی۔ بعد کی زندگی بھی بڑی عجیب تھی۔ شادی سے پہلے کی زندگی آئمہ نے بڑے سکون سے گزاری تھی، پر بعد کی زندگی ایک ہنگامہ خیز دور میں داخل ہو گئی تھی۔ 6 بہنوں کا آئے دن گھر میں آنا جانا لگا رہتا۔ اماں خود تیز اور گرجدار آواز میں بات چیت کی آتی تھی۔ آئمہ کا کام میں ہاتھ لگا تو اس نے ان ہنگاموں سے بچنے کے لیے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ اس پر نندوں کو سخت اعتراض ہوا کہ شاید زیادہ پڑھی لکھی بھابھی انہیں اہمیت نہیں دے رہی اور جان چھڑا کر کام میں لگ جاتی ہے۔ اماں نے یوں سزا دی کہ سارے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا اور پورے گھر کا بوجھ اکیلی آئمہ کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اگر جو وہ تھوڑی دیر ساس نندوں کے پاس آ بیٹھتی تو ان لوگوں کی چیختی چلاتی آوازوں میں سے اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ زیادہ تر چپ ہی رہتی، پر یہ اماں کے نزدیک گھننا میسنا پن تھا۔ اماں کا یہ معمول تھا کہ وہ روز ارتضیٰ کو آفس سے گھر آنے پر اس کے کردہ ناکردہ گناہ گنواتی تھی اور پھر کہتی تھی، بلاؤ اپنی بیوی کو اور سمجھاؤ اسے کہ ہمارے گھر میں یہ سب نہیں چلے گا۔ اور پھر ارتضیٰ اماں کا حکم بجا لاتے ہوئے تقریباً روزانہ اسے سب کے سامنے ڈانٹتے تھے، اور وہ حیرت سے انہیں تکتی رہتی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے دل میں بھی ایک چاہنے والے شوہر کا تصور تھا، پر نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں صرف ڈانٹنے والا شوہر ہے۔ مزید ستم یہ ہوا کہ اولاد بھی باپ اور دادی کے رنگ میں ہی رنگی چلی گئی۔ بچے بھی اسے چیخ چیخ کر آرڈر دینے لگے، خاص کر آمنہ تو پوری دادی پر گئی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے دادی نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ شہمیر اور شہیر ابھی چھوٹے تھے۔ آئمہ ہر ایک کی بات مان لیتی تھی، پر اب جیسے جیسے
आमना बड़ी हो रही थी। वो चाहती थी कि आमना अच्छी सलीका मंद बेटियों की तरह घर के कामों में हाथ बटाए, पर पहले ही कदम पर दादी पोती और इर्तिजा ने मिलकर उसे उसकी औकात बता दी थी। वो चुपचाप अपने आप से ही लड़ कर रह गई। पर अब इर्तिजा का ये नया अंदाज उसे शदीद हैरत में मुब्तला किए दे रहा था। ये तब से हुआ था जब से वो मुर्तजा के पास 15 दिन दुबई में रह कर आए थे। 10 साल कबल मुर्तजा जॉब के लिए दुबई गया था। 1 साल बाद उसने वहीं एक पाकिस्तानी फैमिली में शादी कर ली। अम्मा पाकिस्तान में उसके लिए लड़की तलाश किए बैठी थी। ये सुनते ही कि उसने वहाँ शादी कर ली है, आग बगोला हो गई और उसकी बीवी को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए वो खुद 2 साल बाद चंद दिन के लिए पाकिस्तान आ जाता था, पर अपनी बीवी को कभी नहीं लाया। ये क्या पहन लिया? तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं हैं? पिछले साल ईद पर बनाए जाने वाला सूट पहनकर वो शाहमीर और शहीर के एनुअल डे पर जाने के लिए तैयार थी। इर्तिजा की बात सुनकर वो हैरत से अपने आप को देखकर चुप की चुप रह गई। क्या इर्तिजा नहीं जानते थे कि जमानों से उसकी जरूरतें अम्मा अपनी बेटियों से पूरा करवाती थी? वो खुद भी अपनी तरफ से बेहद लापरवाह हो गई थी। शादी के बाद औरत की ख्वाहिशात उसके मर्द की ख्वाहिश के ताबे हो जाती है। मर्द खुश मिजाज और परवाह करने वाला हो तो लापरवाह औरत भी खुद पर तवज्जो देने लगती है, और अगर मर्द ही ध्यान न दे तो औरत की तमाम ख्वाहिशात उसके अंदर ही दम तोड़ देती हैं। उसे देखकर वह खुद उसकी अलमारी की तरफ बढ़ गए, पर अंदर का हाल देखकर उन्हें उसकी खामोशी समझ आ गई। इतना गया गुजरा तो नहीं हूँ मैं कि मेरी बीवी साल में ढंग के 2-4 जोड़े भी ना बनवा सके। उनके तीखे अंदाज पर वो सर झुका कर रह गई। अम्मा से कह दूंगी, वो बनवा देंगी। उसकी बात सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि वो इससे शिकवे का हक नहीं रखती। उन्होंने कभी उसके हाथ में पैसा दिया ही नहीं था। वो अपनी सारी कमाई अम्मा के हाथ में देते थे। शुरू में जब कभी उसने अपनी जरूरतों के लिए पैसे मांगे तो वो कह देती थी, अम्मा से मांगा करो। अपने पीछे आने का इशारा करके वो कमरे से बाहर निकल गए। गाड़ी ड्राइव करते वो मुसलसल सोचते रहे, ना जाने कितना अरसा हुआ हमारे दरमियान से मियाँ बीवी वाला रिश्ता तो जैसे खत्म ही हो गया। सिवाय जरूरत की और कोई बात ही नहीं रह गई। ये औरत जो मेरे साथ बैठी है, इसे मैं अपनी बीवी बना कर लाया था। कितनी अजनबी और लाताल्लुक होती जा रही है मुझसे। ना किसी जरूरत के लिए कहती है, ना कोई शिकायत करती है, ना ही कभी झगड़ती है। बीवी ऐसी तो नहीं होती। बीवी तो मारिया जैसी होती है, हंसते खिलखिलाते, शौक रंगों में सजी, घर में रौनक लगाने वाली, फरमाइशी करने वाली, बच्चों को डांटने डबटने वाली, मोहब्बत की खुशबू से गूंदी। ये आयमा वैसी क्यों नहीं? उन्हें एक शिकायत सी हुई, पर अगले ही लम्हे उन्हें मुर्तजा के कहे अल्फाज याद आए तो वो अंदर ही अंदर निदामत के समंदर में गर्क होने लगे। वो जो उसे कुन आंखों से देख रहे थे, दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत ना कर सके। भाई, आपको बिरयानी कैसी लगी? मारिया ने बहुत इश्तियाक के साथ इर्तिजा से पूछा था। अच्छी है। इतने मुख्तसर जवाब पर मारिया का मुंह बन गया। उसने उसी इश्तियाक से मुर्तजा से पूछा, बहुत जबरदस्त। तुमसे अच्छी बिरयानी दुनिया में कोई और नहीं बना सकता। उसकी तारीफ पर वो खिल उठी। बस अब इतना भी ना चढ़ाओ। पर लगता है भाई को इतनी अच्छी नहीं लगी। शायद आयमा भाभी ज्यादा अच्छी बनाती होंगी। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? जवाबन इर्तिजा खामोश रहे। एक तो वो कुछ थे ही कम गो, दूसरी औरतों से जल्द फ्री नहीं होते थे। मुर्तजा ने आंखों ही आंखों में मारिया को मना कर दिया। इर्तिजा को उनकी कंपनी की तरफ से 15 दिन के लिए एक सेमिनार अटेंड करने दुबई भेजा गया था। मुर्तजा उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट आया था। वो होटल की बजाय अपने घर ले आया। उन्होंने मना भी किया, पर खून की कशिश और बाप की तरह पालने वाले बड़े भाई को होटल में ठहराना उसे अच्छा नहीं लगा। मारिया भी इतने सालों में पहली बार किसी ससुराली रिश्तेदार को अपने घर देखकर खुश थी और खूब चहक रही थी। एक और तरह की दुनिया थी जिसमें सिर्फ मुर्तजा, मारिया और उनके 2 बच्चे थे, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे का एहसास करते हुए। मारिया किचन में काम करती तो मुर्तजा भी उसका हाथ बटाने खड़ा हो जाता। मुर्तजा लैपटॉप पर अपना काम करता तो मारिया 2 कप कॉफी लेकर आ जाती। उसके साथ बैठकर देखती जाती और दुनिया जहां की बातें भी करती जाती। रोज दोनों किसी न किसी बात पर हल्का फुल्का झगड़ा करते। रोज कोई न कोई एक दूसरे को मना लेता। मुर्तजा रोजाना ऑफिस से घर आते हुए कुछ न कुछ लेकर आता, कभी मारिया के लिए, कभी बच्चे के लिए और कभी घर की सजावट का सामान। मारिया रोज उसकी पसंद का खाना बनाती और रोज उसकी पसंद का लिबास पहनकर उसके इंतजार में तैयार रहती।
جب وہ آتا تو وہ پوچھتی میں کیسی لگ رہی ہوں، جواب میں وہ اس کے کان میں کچھ ایسا کہتا کہ وہ شرم سے گلنار ہو جاتی اور بناوٹی غصہ دکھانے لگتی۔ بظاہر ارتضیٰ ان دونوں پر کوئی دھیان نہیں دیتے تھے، پر ان کا والہانہ انداز اندر ہی اندر اس ارتضیٰ کو جگا گیا جس میں محبت تھی، چاہت تھی، جو سوچا کرتا تھا جب میری شادی ہوگی تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ محبت کے والہانہ انداز ہوں گے، پر بڑھتی عمر کے ساتھ ان جذبوں پر چڑچڑے پن اور بیزاریت کے پردے پڑ گئے۔ بہنوں کی شادی کرتے کرتے ان کی اپنی شادی کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، اور جب شادی ہوئی تو پہلے دن سے ہی ماں اور بہنوں نے کان میں ڈال دیا کہ زیادہ پڑھی لکھی لڑکی سر چڑھ جاتی ہے، بیوی کی زیادہ تعریف نہ کرنا۔ سو پہلے ہی دن سے آئمہ کی ہر اچھی بات ان کے لیے ناقابل تعریف ہو گئی۔ جب وہ پوچھتی میں کیسی لگ رہی ہوں تو وہ کہتے جیسی ہو، جب پوچھتی کھانا کیسا بنا ہے تو کہتے بس ٹھیک ہے، اماں زیادہ اچھا بناتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ آئے دن وہ اماں کے اس کی غلطیاں بتانے پر اسے ڈانٹتے رہتے تھے۔ شروع میں وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی تھی، پر وہ آگے سے کہتے کیا اماں جھوٹ بول رہی ہیں، تو وہ چپ ہو جاتی اور پھر وہ چپ ہی رہتی۔ وہ چپ چاپ سب کی مان لیا کرتی تھی، اس لیے کبھی کسی سے نہیں جھگڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہر بات میں آئمہ اور ماریہ کا موازنہ کر رہے تھے، پر اپنا اور مرتضیٰ کا نہیں۔ جس دن ان کی وطن واپسی تھی اس سے ایک رات پہلے وہ شاید ٹوتھ پک لینے کچن کی طرف آئے تھے، پر ماریہ اور مرتضیٰ کی آوازیں سن کر چند قدم دور ہی رک گئے۔ تم دونوں بھائی کتنے مختلف ہو مرتضیٰ، شکر ہے تم ارتضیٰ بھائی جیسے بالکل نہیں ہو، ورنہ میرا تمہارا ایک دن گزارا نہ ہوتا۔ پتہ نہیں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہو، جیسے ہیں ویسے ہی سلوک کرتے ہیں۔ یہ آواز مرتضیٰ کی تھی۔ مطلب اکھڑ مزاج۔ میں نے کبھی اپنے بھائی بھابھی کو ہنستے بولتے نہیں دیکھا، بلکہ ہمیشہ بھائی کو سب کے سامنے بھابھی کو ڈانٹتے ہی دیکھا، نہ ہی کبھی ان کے لیے کچھ لاتے دیکھا۔ آفرین ہے ہماری بھابھی پر جو پچھلے 17-18 برس سے بھائی کے خشک بے رنگ رویے برداشت کر رہی ہیں، پر ایک حرف شکایت زبان پر نہیں لاتی۔ اماں اور بہنوں کے مسئلوں میں بھائی نے اپنی زندگی کبھی جی ہی نہیں اور نہ ہی بھابھی کو جینے دی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ارتضیٰ کا دل کاٹ گئے۔ واپس آنے کے بعد ایک ایک لمحہ ان کا احتساب بن گیا۔ انہیں اپنی ازدواجی زندگی کی بے رونقی ہر طرف چھائی ہوئی نظر آئی۔ صبح سے لے کر رات تک وہ جذبات سے آری گھریلو مشین کی طرح کاموں میں جٹی رہتی، رات کو بستر پر آتے ہی تھکن سے چور منہ پھیر کر سو جاتی۔ اس کی خاموشی ان کے لیے سزا بنتی جا رہی تھی۔ اسکول سے واپسی پر وہ اسے اور بچوں کو گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ شام میں آئے تو کافی سارے شاپنگ بیگز ہاتھ میں تھے۔ رات وہ کمرے میں آئی تو وہ اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ بیڈ پر شوق رنگوں والے نئے 4-5 سوٹ بکھرے ہوئے تھے۔ ایک ڈبہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ حیرت میں ڈوبی وہ ان کے قریب آئی تو انہوں نے ڈبہ کھول کر اس کے سامنے کیا، جس میں رنگ برنگی چوڑیاں کرینے سے سجی تھی۔ آئمہ حیرت میں گمسم دیکھتی رہی۔ اس نے نہ کچھ پوچھا اور نہ کچھ کہا، پر جب انہوں نے خود آئمہ کا ہاتھ تھام کر چوڑیاں پہنانا چاہیں تو اس نے ایک دم اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے اب نہ ان کی ضرورت ہے اور نہ ہی شوق۔ انہوں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ضرورت ہے، سہاگن ہو، کوئی بیوہ نہیں، اور سہاگنوں کے ہاتھ خالی اچھے نہیں لگتے۔ ایک استہزائیہ ہنسی اس کے چہرے پر چھا گئی۔ جسم ضرور سہاگن ہے، پر میرے دل نے برسوں سے بیوگی کی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ وہ تڑپ سے گئے۔ ایسی باتیں نہ کرو آئمہ، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، کبھی تمہیں محبت کا احساس نہیں دیا، کبھی تمہاری ضرورتوں کا خیال نہیں کیا، پر اب ایسا نہیں ہوگا، پلیز میرا یقین کرو، تمہارے لیے خدا نے میرا دل بدل دیا ہے۔ اس نے حیرت سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ کیوں؟ اب کیوں؟ کیا بدل گیا مجھ میں؟ وہی تو ہوں، بلکہ اب تو پہلے سے بھی زیادہ بدحال ہو گئی ہوں۔ بڑی ہی مشکلوں سے احساس اور خواہشات کا گلا گھونٹا ہے میں نے اپنے وجود میں، اب مجھ پر مہربان ہو کر پھر سے اذیت میں مبتلا نہ کریں مجھے۔ ویسے بھی اب ہمارے اپنے لیے سوچنے کا کیا وقت رہ گیا، اب تو بچے جوان ہو گئے ہیں۔ ارتضیٰ ندامت کا گھونٹ بھر کر رہ گئے۔ آئمہ، مجھے اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کا ایک موقع تو دو۔ آپ نے پہلے بھی اپنے دل کی اور اب بھی اپنے دل جیسی کرنا چاہ رہے ہیں، پر کیا 18 سال کی زیادتیوں کا ازالہ کر پائیں گے آپ؟
वो उनके दिल पर चोट लगाकर एक ऐसा सवाल उनके लिए छोड़ गई थी जिसका जवाब अब उन्हें जुबानी नहीं अमली तौर पर देना था। अगले दिन वो ऑफिस से वापसी पर अम्मा के पास बैठे चाय पी रहे थे, तभी आमना हाथों में काफी सारे कपड़े उठाए चली आई। देखिए दादी जान, कल ये सारे कपड़े मैंने अम्मी को मरम्मत करने के लिए दिए थे, पर उन्होंने अभी तक इन्हें हाथ भी नहीं लगाया। वो रूठे अंदाज में दादी से लगकर बैठ गई। जब भी उसे कोई काम जल्द करवाना होता तो वो यही तरीका इख्तियार करती थी। देख रहे हो अपनी बीवी का निकम्मापन, बुलाओ उसे और कहो कोई काम वक्त पर भी कर दिया करे। उन्होंने एक नजर दोनों दादी पोती को देखा, फिर बोले, नहीं अम्मा, ये काम इसका है और अब इसे खुद ही करना है और समझाने की जरूरत उसे नहीं है अम्मा, आपको है। आमना को प्राय घर जाना है, बदसलीका और पौहड़पन साथ लेकर गई तो अगली सारी उम्र उसे भी कोसेंगे और हमें भी। इसे समझाएं कि अपनी माँ पर बोझ बनने की बजाय उसका सहारा बने, घर के कामों में उसका हाथ बटाए। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां सिर्फ पढ़ती ही नहीं हैं, घरों में अपनी माँ का हाथ भी बटाती हैं। वो एक खशमगीन सी निगाह आमना पर डालते कमरे में चले गए और वो उनके सामने नजर ना उठा सकी, जबकि अम्मा बेटे के बदलते तेवर देखकर हक्का बक्का रह गई थी। उधर आयमा किचन में खड़ी सब कुछ सुनते हुए सोच रही थी कि जिन बातों का एहसास इर्तजा को आज हो रहा है, इन बातों की समझ उन्हें पहले क्यों ना आई। बस अपनी अना के हाथों अजियत ही देते रहे। फिर अचानक एक ख्याल से चौंक गई, कल तक जिस अना के हाथों वो मजबूर थे, क्या आज उसी अना के हाथों वो मजबूर नहीं हो रही? 18 साल लगे इर्तजा की अना की दीवार टूटने में, पर उसकी अना को किसी अम्मा और 6 बहनों ने सहारा नहीं दे रखा था। इसलिए वो इस दीवार को बुलंद होने से पहले ही तोड़कर कमरे में आ गई। इर्तजा बाथरूम में थे, बाहर आए तो वो ड्रेसिंग के सामने बैठी वही चूड़ियां पहन रही थी जो वो कल उसके लिए बड़े अरमान से लाए थे। उसने शीशे में उन्हें देखा तो उनकी निगाहों के वालेहानापन को महसूस करके एक बार फिर सरनू हो गई।